انڈیا چاند پہ پہنچے وہاں کائنڈلی 2-4 باتیں مجھے اس کے بارے میں کہنے دیں, کیونکہ نا جب سے انڈیا چاند پہ گیا نا ہمارا بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی کہہ رہا ہے ان کا تو چاند کے 29 اور 30 میں اختلاف ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کے یہاں چینی کے مسئلے چل رہے ہیں, کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ہو گیا. اور انڈیا کہاں, کرنسی دیکھو ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی, انڈیا کہاں جا رہا ہے, چاند پہ. تو انڈیا کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ہم اس پہ کوئی جیلسی نہیں ہے کہ آپ چاند پہ کیوں چلے گئے. اپنا جو انہوں نے جو سیارہ بھیجا, راکٹ بھیجا اپنا, بہت آپ کو ہماری طرف سے مبارک. لیکن اس کا پتہ ہے اب کیا ہوگا, ابھے نندن اب دوبارہ آئے نا تو ہم صرف دودھ پتی پہ اکتفا نہیں کریں گے, اب ہم ان کو چاند پہ لے جانے کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ بھی دیں گے, یہ میرا وعدہ ہے. لیکن ابھے نندن اس کی ہمت انشاءاللہ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے, لاہور بالکل بارڈر کے 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یار اپنی کچھ پازیٹیو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں, کچھ خوبیاں بھی تو ہیں. اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا, وہ دوبارہ ٹرائی کرے نا, طیارہ لے کر آئے نا, اندر آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا, تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے. ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے, لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا. تو انڈیا سے کہو یار تم چاند پہ گئے ہو, مبارک ہو آپ کو, لیکن اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب ملک جن کے یہاں نہ چینی مل رہی ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, اور کچھ 2-4 چیزیں مل بھی رہی ہیں, تو آپ پان وان تو وہیں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے, سنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گٹکے پہ چل رہے ہیں لوگ یہاں پہ, غریب آدمی کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے, گٹکے سے مل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے یہاں گٹکا کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان کے لیے. سب کچھ نیگیٹیوٹی اپنی جگہ, لیکن بھائی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ عسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاءاللہ. تو نہیں تو ٹرائی کرو نا. کیسے آئے تھے ابھی نندن صاحب, کتنے آرام سے اتارا ہمارے فوجیوں نے. اور اچھا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی ہو جاتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا. دیکھو کوئی طاقتور آئے کمزور سے لڑنے کے لیے, کمزور ایک کو تو پہلی بات تو غصہ آئے گا, تھر تھر کانپے گا, جو چیز ملے گی اٹھا کے مارنے کی کوشش کرے گا, بھاگے گا ادھر ادھر. لیکن کوئی پاورفل بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی کمزور آ جائے تو پاورفل کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا, ہنسی آئے گی پہلے اس کو. کیا خیال ہے بھائی کہ یار تو اپنی صحت دیکھ اور لڑائی دیکھ, یار کس سے لڑ رہا ہے یار. غصہ میں نہیں آئے گا, بلکہ کیا کرے گا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, بول جا بیٹا شاباش. لوگوں کے کہا اس کا ذرا بی پی چیک کرو, شاید ہائی ہو گیا تو ٹینشن میں آیا بیچارہ. تو یہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہوگی. ہم نے بھی یہی کیا. جب وہاں سے تیار آیا ہمارے ملک میں حملہ کرنے کے لیے تو ہمارے پائلٹ آرام سے, یہ نہیں جذباتی نہیں, ایمرجنسی نافذ پورے ملک میں, سائرن بج رہے ہیں, پھر جا کے تباہی بم پھینک رہے ہیں, دہلی پہ 3 بم گرا دیے, یہ نہ. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, بہت ہی خاندانی, ریلیکس. ابھی نندن سے بولا کائنڈلی نیچے بٹھایا ان کو. یہ نہیں کہ رکھ کے تھپڑ لگائے, یہ تیری ایسی کو, تیری ہمت کیسی. لاہور کو تو آپ کو پتا ہے لاہور میں گالیاں کتنی ہیں. لاہور کی جو گالیاں ہیں ممبر پہ اشارتاً بھی ذکر نہیں کی جا سکتی, کچھ بھی نہیں, گالیاں والیاں نہیں بھائی, یہ بالکل نہیں. اس سے بلا کے پوچھا بھائی کس سلسلے میں آنا ہوا تھا آپ کا. ابھی نندن نے کہا بم برسانے کے سلسلے میں آیا تھا میں, یہاں پہ بم کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں. تو بٹھایا, نہایا دھلایا, تولیہ وولیا رکھا, چائے دودھ پتی پلائی اور بولا کائنڈلی دوبارہ آنا ہو نا تو بتا کے آئیے گا آپ, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر بتائے آنا بالکل مناسب. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں بھائی, کچھ تھوڑی سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو انڈیا والے خوشی منائیں, چاند پہ چلے گئے یقیناً, لیکن ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور وہ اتنا ذلیل نہیں کر رہے. یہاں کچھ گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں, پاکستان میں کچھ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, وہ اپنے ملک کو زیادہ رسوا کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا. تو ایسے بے وفا لوگوں اور ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں سے ہوشیار رہیں. فیس بک اور یوٹیوب پہ
پازیٹو کمنٹس کر کر کے ان کو اپریشیٹ نہ کریں. جب وہ اپنے ملک کی رسوائی کرے نا انڈیا کے مقابلے میں, آپ بولے تو لگتا ہے غیر خاندانی آدمی ہے. خاندانی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. خیر, ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, فرحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے. اب دیکھو انڈیا ہی کی حالت دیکھ لو. ٹھیک ہے انڈیا چاند پہ پہنچ گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو انڈیا میں عوام ہے, انڈیا ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے کیا؟ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری امریکہ گیا چاند پہ, لیکن امریکہ کی عوام دیکھو نا کتنی خوشحال ہے. آپ پہلے عوام کو خوشحال کرو, اس کے بعد جو اضافی خرچے آپ چاند پہ جائیں, مریخ پہ جائیں, عوام کا بیڑا غرق.